فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عید الفطر کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جس کا انتظار تمام مومنوں کو شدت کے ساتھ پورے سال رہتا ہے، لیکن حیرانی کی بات اس وقت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، عید کا موقع آنے والا ہوتا ہے، تو ہندوستان کی سرزمین پر اتنے قوم مسلم کے خلاف فتنے پھیلا دیے جاتے ہیں کہ عید کی ہماری خوشیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ جب مسلمانوں کی عید آتی ہے یا عید الاضحیٰ آتی ہے یا عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے یا محرم کا موقع آتا ہے، جب مسلمانوں کا کوئی تہوار آتا ہے، اس طرح کا ماحول ہندوستان کی سرزمین پر بنا دیا جاتا ہے کہ وہ تہوار تو آتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے، جو رسم ہے وہ تو ادا کی جاتی ہے، لیکن جو خوشی دل سے ہونی چاہیے، آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ وہ خوشیاں آج موجود نہیں ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے جس ملک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان مجبوری میں نہیں بلکہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ ہم نے اس ملک کو باضابطہ چوز کیا تھا، چنا تھا، آپشن ہونے کے باوجود ہم نے کہا تھا نہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہاں غریب نواز کی چوکھٹ ہمیں آواز دے رہی ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ کو چھوڑ کے ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم تو آج بھی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ آج بھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان مجبوری کی صورت میں نہیں رہتے ہیں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے آپ دیکھ لیجئے مسئلہ کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، ماحول کوئی بھی ہو، موقع کوئی بھی ہو، لیکن کسی نہ کسی انداز میں ہندوستان کی سرزمین پر لیکن حالات ایسے ہیں اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اسلام دشمن تنظیموں کا سب سے زیادہ مرغوب پسندیدہ موضوع آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ لفظ جہاد پسندیدہ موضوع، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، شام ہو، بات ایک ہی موضوع پر ہو رہی ہے، لفظ جہاد۔ صبح ہو یا شام ہو، بازار ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر کا علاقہ ہو، موضوع ایک ہی ہے، لفظ جہاد۔ اور یہ لفظ جہاد کا نام، یہ ٹائٹل کس کے ساتھ لگا دیا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ۔ نہیں صاحب، مسلمان لفظ جہاد کے ذریعے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، مسلمان لفظ جہاد کے ذریعے دیش کے ماحول کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر دیش میں آج سکون ہے تو یہ دین کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، دیش میں اگر چین ہے تو یہ کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ہم نے اپنے جوانوں کو محبت اور امن کی رسی میں باندھ کر رکھا ہے، ورنہ اسلام کے خلاف بھونکنے والے کتوں کی اتنی اوقات نہیں ہے تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ ہم نے ہر زمانے میں کہا کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے، سرچ کیجئے آپ، رمضان کے مہینے میں کیسے کیسے جملے نہیں بولے گئے، کیسی کیسی باتیں نہیں کی گئیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زبان والے یہ سوچ رہے تھے کہ روزے میں مسلمان ہوں گے اور بہرے ہو جاتے۔ آواز بڑھائیے سی، رمضان کے مہینے میں مسلمان گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یاد نہیں تمہیں ہماری بدر کی تاریخ رمضان ہی میں ہے، بدر رمضان ہی میں ہے۔ وہ 313 مسلمان رمضان کے مہینے میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، پریشان تھے، شدت کے عالم میں تھے، مگر ان کا حال یہ تھا
بہت زیادہ یہ نہ سوچئے کہ آپ کی زبان زیادہ چلتی ہے، ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کی زبان، ہمارے تیور کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے تیور۔ یہ جو ہچے لگا لگا کے دونوں جملے بول رہے ہیں نہ رٹنے والے، یاد رکھیے گا آپ کی زبان نہ ہماری زبان کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے ذہن کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے دماغ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے تیور کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آپ نے کیا سوچا تھا ہم گونگے بہرے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے بہت زیادہ زبان آپ کی چل رہی تھی۔ مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، ارے تالے کیا رہیں گے، تمہارا باپ ابو جہل خواب دیکھ دیکھ کے مر گیا۔ مسجد کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے، صبح قیامت تک آباد رہے۔ مسجد کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، صبح قیامت تک، صبح قیامت تک دیکھ لیجئے خواب، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ، پورا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، 1400 سالہ ہماری تاریخ میں چہرے بدلے ہیں، نام بدلے ہیں، مگر کردار وہی ہے۔ ابو جہل کا کردار، عتبہ کا کردار، شیبہ کا کردار، دشمنوں کا کردار، قارون کا کردار، نمرود کا کردار، شداد کا کردار، حامان کا کردار۔ اللہ کی عزت کی قسم دنیا مٹانے پہ آئی تھی، میرے غریب نواز نے کہا تھا جان دے دے کے اسلام زندہ رہے گا۔ کیا ہے لب جہاد؟ لب جہاد کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا؟ لب جہاد، لب جہاد ہے صرف قوم مسلم کے جوانوں کو جیل میں ٹھوسنے کا ایک ذریعہ۔ لب جہاد ہے میری قوم کے جوانوں کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ۔ لب جہاد ہے قوم مسلم کے دامن کو داغدار کرنے کا ایک ذریعہ۔ ورنہ لب جہاد کی بات آپ کر رہے ہیں، کہاں ہے لب جہاد؟ لب جہاد کہاں ہے؟ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، یہ نعرہ ہم نے نہیں آپ نے دیا۔ کیا مطلب ہے اس نعرے کا؟ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، کیا مطلب ہے؟ اپنی بیٹی بچا لو، دوسروں کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دو، یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا فرمان یہ ہے بیٹی بیٹی ہے، چاہے اپنے کی ہو یا غیر کی ہو۔ یہ میرا مذہب ہے اور مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے سر پہ امامہ ہے۔ دنیا نے 1000 بار گرانے کی کوشش کی ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم زمانے نے رسوا کیا۔ 1000 کوششیں کر لی، زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا۔ 1000 کوششیں کر لی، زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا۔ لب جہاد کوئی چیز نہیں ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم کے نام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ دوسری بات اور بڑی آگے، نفرت کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے نہیں پھیلاتے۔ کیا کہا میں نے؟ نفرت کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے نہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ نعرہ کس نے دیا؟ ہندو سماج خطرے میں ہے۔ جس دیش میں 42 لاکھ فوج ہو، جس دیش میں 17 لاکھ پولیس فورس ہو، جس دیش کا پردھان منتری ہندو ہو، جس دیش کا گرہ منتری ہندو ہو، جس دیش کے اندر 80 اور 20 کا نعرہ لگایا جائے، جس دیش کی اکثریت ہندو ہو، وہ ہندو
हिंदू समाज खतरे में कैसे हो सकता है? दरअसल बात यह है, जवानों के अंदर नफरत फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। हिंदू समाज खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है। वरना तारीख ये है, 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, हिंदू समाज खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज रहे, हिंदू समाज खतरे में नहीं था। 75 साल इस मुल्क की आजादी को हो गए, हिंदू समाज खतरे में नहीं था। आज अचानक से दौर आता है, अखबार आता है, न्यूज आती है, मीडिया आती है, कुर्सी आती है, सिस्टम आता है, सारी चीजें होते हुए आज हिंदू समाज खतरे में है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, और दुनिया ये समझ गई है सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। याद रखिएगा, खतरा है हिंदू समाज को। किससे? किससे खतरा है? इन शरीफ लोगों से, इन नमाजियों से, इन रोजेदारों से, इन गले लगाने वालों से, इन पेशानी चूमने वालों से। आखिर खतरा है किससे? नहीं, ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है मुल्क में नफरत फैलाने के लिए। वरना इस मुल्क में ऐसी कोई बात नहीं। याद रखिएगा, हमने किसी दौर में न नफरत फैलाई है, न हम नफरत की बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा। हर शहर में, आप नोट कीजिए, हर शहर में, मुल्क के कोने कोने में अलग अलग त्योहार आते हैं समाज के। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होता है? हमने कभी एतराज किया? नहीं। आज हालत इस मुल्क में ऐसी हो गई है, 5 मिनट 4 मिनट मुसलमान अगर साल में एक बार ईद उल अजहा या ईद उल फित्र के मौके पर जरूरत पड़ने पर रोड पर 5 मिनट नमाज पढ़ ले तो पेट में तकलीफ है। नहीं साहब, ये सरकारी जगह है, नमाज के लिए नहीं है, ये धार्मिक जगह नहीं है, धार्मिक कोई काम नहीं होगा। साल में एक बार हमारी नमाज तो नजर आई, रामनवमी का जुलूस नजर नहीं आया, माता के जगराते नजर नहीं आए, भंडारे नजर नहीं आए, तुम्हें खाने नजर नहीं आए, तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। हम समझ गए नफरत फैलाना आपका काम है। आप 1000 बार शौक से जुलूस निकालते हैं, कोई कलमा पढ़ने वाला एतराज नहीं करता है, इसलिए कि हमारे नबी ने हमारे सीनों में मोहब्बत पैदा की, हमें मोहब्बत सिखाई है, हमें उनसियत दिखाई है। हम कभी एतराज नहीं करते। ये क्या हो रहा नहीं साहब, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का तकाजा यही है। हर जमाने में गणेश चतुर्थी आती है, कई दिन तक रोड जाम रहते हैं, और आगे बढ़िए कांवड़ यात्रा निकलती है। अब तो हालत ऐसी हो गई, बाज़ाब्ता डीएम साहब भी लाइन में लगे हुए फूल फेंकने के लिए, एसपी साहब भी लगे हुए हैं फूल फेंकने के लिए। तुम्हारी मर्जी है तो भी डालने हैं, मर्जी नहीं है तो भी डालने हैं। और तो वजीर आला हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। ये कैसा दोहरा मेयार है? 5 मिनट मेरी कौम के जवान नमाज पढ़ते हुए गवारा नहीं, सजदा गवारा नहीं, नमाज़ें गवारा नहीं, इस मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआ गवारा नहीं। और वहीं लखनऊ जैसे शहर में, नवाबों के शहर में आपने कांवड़ यात्रा के लिए हाईवे बंद कर दिया, वन वे कर दिया। देहरादून जैसे अजीम शहर के अंदर आपने हाईवे बंद किया है, वन वे पर गाड़ियां चल रही है। दिक्कत कोई नहीं है। नहीं साहब, कांवड़ यात्रा निकलेगी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। हम बड़े दिल के साथ कहते हमें कोई एतराज नहीं। ये जमहूरी मुल्क है, ये सबका है, हमारा भी है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। इसलिए जरा दिल बड़े कीजिए। हिंदुस्तान को अगर सोने की चिड़िया हमारे बुजुर्गों ने बताया, कुर्बानियां दी, तभी ये सोने की चिड़िया बनेगा जब दिल को कुशादा कर देंगे। वरना ये कलमा पढ़ने वाले दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह नहीं है। ये कलमा पढ़ने वाले दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह नहीं है कि आप उठाएंगे और निकाल के फेंक देंगे। हमारी तारीफ ये है, जब बड़ा वक्त जबन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर है
در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. میری قوم کے جوان کہتے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں جوانوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو. ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے. اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں. بے چینی آج بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور تو اور ہندوستان کی سرزمین پر ایک تصویر ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ایسی بھی آئی کہ جس نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا. ہولی کے نام پر مسجدوں پہ ترپال ڈال دیے گئے. کیوں صاحب یہ نئی ہولی آئی ہے؟ کیا ہندوستان میں اس سے پہلے ہولی نہیں آئی؟ کیا جمعہ کا دن ایک دن نہیں پڑا؟ یاد رکھیے اسی شہر کی تاریخ ہے. 2 سال پہلے جب عید میلاد النبی کا جلوس آیا تھا، یہی قوم ہے جس قوم کو پتھر باز کہا جاتا ہے، یہی قوم ہے جس نے ایک دن جلوس لیٹ کر دیا تھا تاکہ شہر میں سکون رہے، شہر میں شانتی رہے، شہر میں امن چین کا ماحول رہے. مگر اتنا تشدد بیان دینے والے بیان دے رہے نہیں صاحب. 92 جو ہے پابند میں آتے ہیں، ایک جمعہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور پڑھنا ہے تو پڑھیے، رنگ لگ بھی ہے تو کیا دقت ہے؟ یہ اپنے گھر میں پڑھ لیجیے. سسٹم اسی کو کہتے ہیں، نظام اسی کو کہتے ہیں. آپ کو وردی کس لیے دی گئی ہے؟ یہ وردی کیوں پہنائی گئی ہے آپ کو؟ ایسا ہی بیان دینے کے لیے. یہ پرشاسن کی ذمہ داری ہے. جب جو سمودائے کے لوگوں کا کوئی تہوار آ جائے کیسے مینیج کریں گے؟ تنخواہ اسی بات کی دی جاتی ہے، کھانا اسی لیے کھلایا جاتا ہے. یہ آپ کو اتنا بڑا ہوتا اسی لیے دیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے نہیں صاحب ایک کو موقع ملے گا، ایک کو نہیں ملے گا. آج ہولی کے نام پر آپ نے مسجدوں میں ترپال ڈلوا دیے. نہیں صاحب ان کا تہوار ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو، 2 مہینے کے بعد قربانی بھی آئے گی. 2 مہینے کے بعد قربانی بھی آئے گی. تب یہ زمانہ دیکھے گا کہ قربانی کے لیے آپ گھروں میں بند ہونے گوارا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ہم کشادہ دل والے ہیں، ہم ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتے. ہمارے نبی کا دین دیکھو، میرے نبی نے پہلے ہی کہا جب قربانی کرو تو مٹی ڈال لو تاکہ بکرے کے گلے سے نکلنے والا خون نالی میں بہہ کے کسی کو تکلیف نہ دے. مٹی ڈال لو تاکہ وہ خون مٹی میں چلے جائے، کسی اور کے دل کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے، حالات کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا یہ سوچ رہی ہے ہم جس انداز میں چاہیں گے کلمہ پڑھنے والوں کو دبا لیں گے، ہم جس انداز میں چاہیں گے. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نفرت کی زبان بولتے ہیں. آپ جانتے ہیں کس کے لیے؟ سطح کے لیے، کرسی کے لیے، عہدہ مل جانے کے لیے. ارے تو کرنا کیا ہے؟ چیئرمین بننے کا دل ہے نا تو میدان میں آ جائیے. ایم ایل اے بننا چاہتے ہیں میدان میں آ جائیے، کھل کے دعوے دار ہو جائیے. شہر کو جلانے کی کوشش مت کیجیے، شہر میں پنگا کرانے کی کوشش مت کیجیے. اور یہ مت سوچیے آپ زبان والے ہیں ہم گونگے بہرے ہیں. ہمارا ضرف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکھایا ہے، ورنہ یہ تاریخ کسی اور کی نہیں، یہ تاریخ بھی ہماری ہے. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ ہے. الحمدللہ. آج حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے ایک طرف ہریانہ میں نماز عید کی چھٹی کو کینسل کر دیا گیا اور دوسری طرف ہمارے ملک کے پرائم منسٹر مبارکباد دے رہے تھی اور سوغاتیں مودی بانٹی جا رہی ہے. سر ہمیں سوغات نہیں چاہیے، انصاف چاہیے. انصاف
سوغات نہیں چاہیے، اس قوم کو سوغات نہیں چاہیے، اس قوم کو انصاف چاہیے۔ ان سنبھل کے مظلوموں کا جو مسجد کو بچانے آئے تو ان پر گولیاں چلا کے ان کو خاکستر کر دیا گیا۔ اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے تبریز خان کا، اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے پہلو خان کا، اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے جموں کشمیر کی بیٹی آصفہ کا، اس قوم کو سوغات نہیں، انصاف چاہیے ان مسجدوں کا جس پہ آپ نے بلڈوزر چلایا۔ کس نے کہا آپ سے کہ ہم سوغات لے کے خوش ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دورہ رویہ اختیار مت کیجئے، ایک طرف نماز عید پر پابندی اور دوسری طرف عید کی مبارکباد، ایک طرف کلمہ پڑھنے والوں سے دشمنی اور دوسری طرف افطار کی پارٹی، ایک طرف میرے خلیل نواز کی بارگاہ کی طرف غلط اشارہ اور دوسری طرف اس کے موقع پر ایک رسمی طور پر چادر۔ یہ دوہرا معیار اختیار مت کیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو موم بن یا پتھر بن، یہ دو رنگی کسی کو گوارا نہیں ہے۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے، دیکھتے چلی حالات کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک جو مسائل تھے وہ تو مسائل تھے ہی، اب بات آ گئی ہے مسلمانوں کی وقف پراپرٹی پر۔ اب نظر مسجد پہ ہے، اب نظر قبرستان پہ ہے، اب نظر ہمارے مدرسوں پر ہے، اب نظر خانقاہوں پر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مسجدیں سرکار کے پیسے سے نہیں، ایمان والوں کے خون پسینے کی کمائی سے بنتی ہیں۔ یہ مدرسے سرکاری پیسے سے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی خون پسینے کی کمائی سے بنتے ہیں۔ وقف بورڈ کے اندر آپ کا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم بل پاس کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ ایک بارش کی بات کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اللہ اکبر یا رسول اللہ، مذہب اسلام زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ کلمہ پڑھنے والے ایک انچ بھی وقت کے مسئلے میں ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان جب جیسی ضرورت پڑے گی ویسے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وقت کے مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ سازش ہماری مسجدوں تک پہنچ رہی ہے، مدرسوں تک پہنچ رہی ہے، قبرستان تک پہنچ رہی ہے، خانقاہوں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ یاد رکھیے گا زمانے کا نظام ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں زندگی بھی ہے تو موت بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے تو دنیا کے دوسرے مسائل بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا نفرت پھیلانے والے نیتا کسی دنگے کی پیداوار ہوتے ہیں، نفرت پھیلانے والے نیتا کسی دنگے کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جو خود دنگے کی پیداوار ہوں ان سے دیش کے اندر یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان کی ذات سے دیش کا بھلا ہوگا۔ ہرگز نہیں، ان کی ذات سے دیش کا کبھی بھلا نہیں ہوا۔ دیش کا بھلا ہمیشہ ان سے ہوا ہے کہ جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، جن کے سینوں میں انسانیت کا جذبہ موجود ہے، جن کے سینوں میں قدر موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے کہا گیا نہیں صاحب، مسلمانوں کے جوان ریپ کرتے ہیں اور باضابطہ ان کے یہاں تنظیمیں ہیں، وہ تنظیمیں انہیں سپورٹ کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے، سروے کرا لیجئے، ایک تنظیم بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہیں سے کہیں تک زنا اور ریپ کی حمایت کرتی ہو۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگوں، زنا کرنا تو بڑی بات ہے، ریپ کرنا تو بڑی بات ہے، تم ریپ کے قریب تک نہ جاؤ، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ برائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اس سے برا راستہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ کسی اور کا دین نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہ دستور ہمیں پروردگار عالم نے دیا ہے۔ مگر
جب میری قوم کے لوگ دہلی کے جنتر منتر پر اپنی آواز اٹھانے کے لیے پہنچے وقت بل کے حوالے سے، تو وہی ناصور جو ہر زمانے میں میرے ملک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نکل کے آیا، کہا مجھے مہلت مل جائے نا تو صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام تنہا ختم کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں بھئی جاہل تاریخ پڑھ، ابے جاہل تاریخ پڑھ، تیرے ابو جان ابو جہل کا بھی یہی نعرہ تھا۔ ابو جان کا نعرہ اور اولاد کا نعرہ بدلا نہیں ہے، مگر دیکھ لے بدر کی سرزمین پر بچوں نے پیروں سے مسل دیا، اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ تم قرآن کی بات کرو گے، قرآن مٹا دیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن قرآن قرآن۔ قرآن کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک قرآن بدلے گا۔ اسلام زندہ باد، مسلمانوں نے بھیل واڑا پائن دباد، دنیا ہم سے کہتی ہے تمہارا کون ہے، ہم ہنس کے کہتے ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ شوق بہرائچی نے کہا تھا، شوق بہرائچی نے کہا تھا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا مسلمان اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی ذات پر کرتے ہیں، مسلمان یقین کرتے ہیں تو اپنے رب کی ذات پر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم جس دن نہیں ہوں گے اسی دن قیامت آ جائے گی۔ یہ دنیا کا وجود ہمارے وجود سے وابستہ ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں تو دنیا ہے، عاشق ہے تو دنیا ہے، دیوانے ہیں تو دنیا ہے، نمازی ہے تو دنیا ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں رہے گی، جب کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے سوچنے کا بہت شکریہ، لیکن بس آخر میں کہہ دوں گونگے بہرے نہیں ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور آپ کی زبان ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کی زبان ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے گا۔ مگر ہمیں ہمارے مذہب نے صبر سکھایا ہے، ہمارے مذہب نے محبت سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے بھائی چارہ سکھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔